وہ چھلی والا اب سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے جس نے اپنے بچوں کو چھلیاں خرید کر نہ دے سکنے پر دوسرے بچوں کے لیے چھلی کی قیمت 10 روپے لگائی تھی، جبکہ ارد گرد 20 روپے کی چھلی فروخت ہو رہی تھی۔ چند روز قبل یوں ہی میں چلتے چلتے اس چھلی والے کے سامنے رک گیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ ریڑھی پر 2-3 لوگ سبزی خرید رہے تھے۔ میں دیکھتا رہا۔ ایک خاتون نے اسے آلو خریدے، ساتھ دھنیا مرچ بھی لی، اسے 50 کا نوٹ دیا۔ اس نے آلو کے ساتھ خود دھنیا مرچ مفت دے دی۔ وہ آلو اٹھا کر پہلے یوں دیکھتا جیسے اس کا ایکس رے کر رہا ہو۔ گاہک کی نظر سے سبزی کو دیکھنا دکاندار کے معاشی مفادات کے خلاف جاتا ہے، لیکن وہ ہر آلو کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتا جا رہا تھا۔ جس آلو پر کوئی معمولی سا داغ بھی ہوتا اسے ایک طرف کر دیتا، جو آلو ٹھیک ہوتا صرف اسے ڈالتا۔ اس طرح ایک اور شخص نے ٹماٹر لیے، اس نے ٹماٹر بھی ویسے ہی دیکھ بھال کر اچھے دیے، اور معمولی نوعیت کی خرابی بھی اگر کسی ٹماٹر میں سے محسوس ہوئی تو اسے ایک طرف کر دیا، حالانکہ اس خرابی کو گاہک بھی تلاش نہ کر پاتا۔ جب گاہک رخصت ہو چکے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ریڑھی مین روڈ پر کیوں نہیں لگاتے، یہاں سائیڈ پر، اور وہ بھی نسبتاً ایک ویران جگہ کا انتخاب آپ نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا مین روڈ پر ریڑھی کھڑی نہیں کرنے دی جاتی اور مختلف ٹیکسوں کی صورت میں اچھے خاصے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ یہاں ویران جگہ ہے، یہاں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا، اگر کسی دکان کے سامنے لگاؤں تو پھر کرایہ الگ سے دینا پڑے گا۔ یہاں کھڑا ہوں، بس اللہ سے حلال رزق مانگتا ہوں تاکہ بچوں کے پیٹ کو حرام لقمے سے بچا سکوں۔ میں نے اگلا سوال کیا، آپ کا اس ریڑھی کے علاوہ کوئی اور بھی ذریعہ آمدن ہے؟ اس نے کہا صبح منڈی میں کام کرتا ہوں، گاڑیوں سے سبزی وغیرہ اتارتا ہوں، صبح سویرے اس کام سے فارغ ہو کر اپنے لیے سبزی لیتا ہوں اور دن کو اس ریڑھی پر فروخت کر دیتا ہوں۔ پچھلے سیزن میں مونگ پھلی لگا رکھی تھی، اس سے پہلے ایک مرتبہ چھلی لگائی تھی، رات کو ریڑھی گھر لے جا کر کھڑی کر دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا اس قلیل آمدنی میں گزارا ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا قسم لے لیں، اگر میں 10-20 روپے بھی شام کو گھر لے کر جاتا ہوں تو مزید پیسے آنے تک وہ مجھ سے ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، مزید پیسے کتنے ہی دن بعد کیوں نہ آئے، اور کسی چیز کی قلت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بھی ادا کرو کم ہے، وہ مجھ ناچیز کو بھی رزق دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ خراب آلو اور ٹماٹروں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ میں خود اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، کسی گاہک کو نہیں دیتا، اس سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی نہیں ہوتی اور میں بھی حرام کھانے سے بچ جاتا ہوں۔ میں اس کے سراپے کا جائزہ لینے لگا تو میری نظر اس کے کپڑوں پر لگے پیوند پر جا کر رک گئی۔ اس نے کپڑوں پر پیوند لگا رکھے تھے جنہیں خود سوئی دھاگا لے کر سیا گیا تھا، لگتا یوں تھا کہ کپڑے صاف مگر انتہائی بسیدہ ہیں۔ اس نے میری نظروں کے تعاقب میں اس پیوند کو دیکھ لیا اور مسکرا کر کہنے لگا، بھائی سچ کہوں اگر ہم جیسے اس دنیا میں نہ ہو تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو کون زندہ رکھے گا؟ اس نے یہ بات پیوند لگی جگہ کو ہاتھ میں پکڑ کر کہی۔ میرے لیے ضبط مشکل ہو رہا تھا، میں بوجھل قدموں سے گھر کی جانب چل پڑا، میرا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ اللہ نے دولت کی تقسیم درست نہیں کی؟ میرا دل گواہی دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ مجھے وہ سارے فلسفے اس چھلی والے کے پیوند لگے کپڑوں سے بھی بودے لگنے لگے جن میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم پیدا ہوتے وقت دولت مند نہیں تھے تو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اگر تم مرتے وقت دولت مند نہیں ہو تو اس میں ضرور تمہاری غلطی ہے۔ اس چھلی والے نے اپنے کردار سے اس ساری فلسفی کو ایک لا یعنی مفروضہ بنا ڈالا۔ چلتے چلتے ایک مغربی مفکر کا قول پیش خدمت ہے۔ غالباً گوٹے نے کہا تھا، اگر تم کسی کے پاس 2 کوٹ دیکھو تو جان لو کہ دوسرا کوٹ اس شخص کا ہے جس کے پاس کوئی کوٹ نہیں۔